ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو میرے ناظرین، آپ کا میزبان علامہ محمد عدیل اویسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد ہے قرآن مجید قرآن رشید کے بارے میں کہ یہ کتاب جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے پوری امت کے لیے، پوری امت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے اسے شفا بنا کر نازل کیا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز قرآن مجید برہان رشید کے اندر جتنی بھی صورتیں ہیں، سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس تک، انشاءاللہ العزیز ان صورتوں کے جتنے بھی برکات جو ہیں، ان کی جو برکات ہیں انشاءاللہ العزیز اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ، اور ان کے جو وظائف ہوں گے ان پر انشاءاللہ العزیز جو ہماری آنے والے ویڈیوز ہوں گی ان کے اندر انشاءاللہ العزیز ان پر بات کرتے رہیں گے۔ آج کا ہمارا اس ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ ایسی سورت ہے جسے ام الکتاب کہا گیا ہے۔ یہ سورت ایسی برکت والی، ایسی رحمت والی سورت ہے کہ اس سورت سے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن مجید قرآن رشید کی جو ابتدا کی ہے وہ سورہ فاتحہ سے کی گئی۔ یہ سورت ایسی سورت ہے کہ اس سورت کے بارے میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر میں اس سورت کی تفسیر لکھنے بیٹھوں تو 70 اونٹ جو ہیں وہ میں اس کی تفسیر سے بھر دوں، ایسی بابرکت یہ سورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید برہان رشید کا جو آغاز کیا ہے، قرآن مجید کے اندر جو سب سے پہلی سورہ ہے یہاں سے اس کی تلاوت کا آغاز ہوتا ہے، اس سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ یہ ایسی برکت والی سورت ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے پہلے، جو کہ آج کل ہمارے لوگوں کے اندر جس چیز کی کمی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، ہر چیز کو اس سورت کے اندر ترتیب در ترتیب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اس کی پہلی آیت جو ہے جہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے اس سورت کا، وہ پہلی آیت ہی ایسے ہے الحمدللہ رب العالمین، جس کا ترجمہ ہر عام و خاص جانتا ہے کہ الحمدللہ کا معنی کیا ہے۔ الحمدللہ ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے امتی، تو جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا میرا رب تجھے اتنا ہی زیادہ نوازے گا، اور ایسے ایسے نوازے گا کہ ایسی ایسی جگہ سے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ایسی جگہ سے جو ہے وہ اس بندے کو رزق عطا کرے گا جہاں پر اس کا وہم اور گمان بھی نہ ہوگا۔ تو یہ سورت جو ہے اس کے اندر شفا ہی شفا رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس کا پڑھنا جو ہے وہ باعث برکت ہے۔ اس سورت کا جو تلاوت کرنا جو ہے وہ بیمار کے لیے شفا یابی کی نشانی ہے۔ یہ سورت جو ہے یہ ام الکتاب ہے، یہ فاتحۃ الکتاب ہے، یہ ایسی مبارک سورہ ہے۔ اگر کوئی مریض ہو اور کسی قسم کا بھی مرض ہو تو قرآن مجید برہان رشید یہ ایسی واحد کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہمارے لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو کہ یہ اس قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے کتنی شفا رکھی ہے، اتنی شفا میرے رب نے اس قرآن کے اندر رکھ دی ہے۔ یہ قرآن جسے ہم عام سمجھتے ہیں، اگر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے اوپر توجہ کرنے شروع کرے احباب ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن کے اوپر توجہ کیوں نہیں کرتے، قرآن کے اندر غور کیوں نہیں کرتے۔ تو اگر ہم اسے سمجھیں تو اس سے بڑی جو ہے وہ شفا ہمارے لیے
اور کچھ ہو نہیں سکتی۔ تو یہ جو ہے یہ مریض کے لیے بھی شفا ہے۔ یہ آپ کے گھر کے اندر اگر کوئی بلا وغیرہ ہو اس کے لیے آپ اسے سورہ فاتحہ کا ورد بنا لیں، وظیفہ بنا لیں کہ کم از کم 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ۔ اگر کوئی لا علاج بھی مریض ہو تو بزرگوں کے اقوال کتابوں کے اندر ملتے ہیں کہ روزانہ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اگر مریض کو آپ پلا دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی شفا عطا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ جو بھی باتیں میں نے آپ احباب کے سامنے بیان کی ہیں، مجھے سنا کر اور احباب کو سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کاملہ جو ہے وہ کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔